تصور کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے اور آپ کی پہلی ڈھال یعنی پولیس آپ کی مدد نہیں کر رہی۔ آپ تھانے کے چکر لگا رہے ہیں لیکن آپ کی بات نہیں سنی جا رہی۔ کیا اس کے بعد آپ کے پاس کوئی راستہ بچتا ہے؟ قانون کہتا ہے ہاں، اور اس راستے کا نام ہے جسٹس آف دا پیس۔ بالکل، یہ ایک ایسا نام ہے جو شاید پرانی انگریزی فلموں یا ناولوں کی یاد دلاتا ہو، لیکن یہ پاکستان کے قانونی نظام کا ایک حقیقی اور انتہائی اہم حصہ ہے۔ آج ہم ایک ایسے قانون کے اوراق پلٹیں گے جو 1898 میں لکھا گیا تھا، یعنی برطانوی دور میں، لیکن آج بھی ہمارے انصاف کے نظام کی بنیاد ہے۔ اس قانون یعنی ضابطہ فوجداری کے اندر ایک ایسا عہدہ چھپا ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، لیکن جس کے پاس حیران کن اختیارات ہیں۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ عہدہ صرف ایک رسمی حیثیت نہیں ہے، یہ عوام اور نظام انصاف کے بیچ ایک پل کا کام کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ قانون کی طرف سے اس بات کا اعتراف ہے کہ کبھی کبھی نظام کو خود اپنے اداروں پر نظر رکھنے کے لیے ایک بیرونی میکانزم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو آئیے اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ یہ جسٹس آف دا پیس آخر بنتا کون ہے؟ کیا یہ کوئی منتخب عہدیدار ہے، کوئی سرکاری افسر؟ یہیں سے بات دلچسپ ہونا شروع ہوتی ہے۔ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 22 بتاتا ہے کہ یہ کوئی منتخب عہدہ نہیں ہے۔ صوبائی حکومت کسی بھی شخص کو جو پاکستان کا شہری ہو جسٹس آف دا پیس مقرر کر سکتی ہے۔ ایک منٹ، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ شرط بہت سادہ لیکن گہری ہے۔ حکومت کو اس شخص کی دیانتداری اور اہلیت پر اطمینان ہونا چاہیے۔ دیانتداری اور اہلیت؟ مطلب اس میں تو کوئی ڈگری یا تجربے کی شرط نہیں ہے؟ یعنی یہ ضروری نہیں کہ وہ وکیل یا جج ہوں؟ بالکل نہیں، اور یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ یہاں زور قانون کے علم پر نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی پر ہے۔ قانون بنانے والوں کا خیال یہ تھا کہ کمیونٹی نے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر سب بھروسہ کرتے ہیں، جن کی ساکھ اچھی ہوتی ہے۔ یہ عہدہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے۔ یہ ایک ریٹائرڈ استاد ہو سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر یا کوئی بھی معزز شہری۔ لیکن یہ تو تھوڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کسی عام شہری کو جو شاید قانون کی باریکیوں کو نہ سمجھتا ہو اتنے اختیارات دے رہے ہیں۔ اس کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا کوئی نظام ہے؟ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور قانون نے اسی خطرے کو بھانپتے ہوئے 2 اہم چیک لگائے ہیں۔ پہلا، یہ تقرری ایک مخصوص مقامی علاقے کے لیے ہوتی ہے، یعنی وہ پورے صوبے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ہی کمیونٹی کے لیے کام کرتے ہیں۔ جہاں لوگ انہیں جانتے ہیں اور وہ لوگوں کو جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور دوسرا، یہ تقرری ایک مقررہ مدت کے لیے ہوتی ہے، جسے حکومت بڑھا سکتی ہے یا ختم کر سکتی ہے۔ یہ چیزیں انہیں جوابدہ بناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گئی تقرری کی بات، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اس عہدے کے ساتھ اختیار کتنا آتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک نام کی تختی ہے یا اس کے پیچھے حقیقی طاقت بھی ہے؟ قانون کا سیکشن 22A بتاتا ہے کہ طاقت بہت زیادہ ہے۔ اس کی پہلی ہی شق کہتی ہے کہ جسٹس آف دا پیس کو اپنی حدود میں کسی بھی شخص کو گرفتار کرنے کا وہی اختیار حاصل ہے جو ایک پولیس آفیسر کو ہوتا ہے۔ کیا واقعی؟ یعنی ایک عام شہری جسے حکومت نے مقرر کیا ہو وہ کسی کو بھی گرفتار کر سکتا ہے جیسے کوئی تھانے دار کرتا ہے؟ یہ تو ناقابل یقین لگ رہا ہے۔ جی، لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ فرض کریں کہ جسٹس آف دا پیس اپنی کمیونٹی میں کسی کو کوئی سنگین جرم کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور پولیس فوری طور پر دستیاب نہیں ہے، تو وہ اس شخص کو موقع پر گرفتار کر سکتا ہے تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ اچھا۔ لیکن قانون نے اس بے پناہ طاقت کو فوراً متوازن بھی کیا ہے۔ اگلی ہی شق کہتی ہے کہ جسٹس آف دا پیس گرفتار شدہ شخص کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اسے بغیر کسی غیر ضروری تاخیر کے قریبی پولیس اسٹیشن کے انچارج کے حوالے کرنا ہوگا اور گرفتاری کی وجوہات پر ایک رپورٹ بھی دینی ہوگی۔ اچھا، تو وہ خود ہی جج اور جوری نہیں بن سکتے۔ یہ ایک طرح سے شہری گرفتاری کا ایک زیادہ با اختیار ورژن ہے۔ بالکل۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ وہ پولیس کو حکم بھی دے سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ اختیار ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جسٹس آف دا پیس امن و امان برقرار رکھنے یا کسی ملزم کو پکڑنے کے لیے ڈیوٹی پر موجود کسی بھی پولیس اہلکار کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے۔ اور کیا پولیس اس حکم کو ماننے کی پابند ہے؟ یا وہ کہہ سکتی ہے کہ آپ ایک عام شہری ہیں، ہم آپ کی کیوں سنیں؟ وہ ایسا بالکل نہیں کہہ سکتی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ قانون اس معاملے میں بہت واضح ہے۔ اگلی شق کہتی ہے کہ پولیس اہلکار کے لیے ایسی کال ایک مجاز اتھارٹی
یعنی ایک بڑے آفیسر کے حکم کی طرح ہے جس کی تعمیل لازمی ہے۔ واہ، یہ قانونیوں کو میں یہ فرق ہی اس عہدے کو اصل طاقت دیتا ہے۔ جی، یہ انہیں صرف ایک مشورہ دینے والے شہری سے بڑھ کر ایک بااختیار شخصیت بناتا ہے۔ یہ تو ہوئے جرائم سے متعلق اختیارات، لیکن ان کے کام صرف جرائم کی روک تھام تک محدود نہیں ہے نا؟ میں نے پڑھا ہے کہ ان کے پاس کچھ دفتری اختیارات بھی ہیں۔ جی، اور یہ اختیارات اس عہدے کو عوام کے لیے مزید قابل رسائی بناتے ہیں۔ جسٹس آف دا پیس اپنے علاقے کے کسی رہائشی کا شناختی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے، کسی بھی دستاویز کی تصدیق کر سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی طالب علم کو فوری طور پر اپنے ڈاکیومنٹس کی تصدیق کروانی ہے اور کچہری جانے کا؟ بالکل، اسے کچہری جانے کا وقت نہیں تو وہ اپنے علاقے کے جسٹس آف دا پیس کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی سہولت ہے۔ اور قانون کہتا ہے کہ ان کی تصدیق شدہ دستاویز کو اتنا ہی مستند مانا جائے گا جیسے کسی میجسٹریٹ نے کی ہو، جب تک اس کے برعکس کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ یہ نظام پر بوجھ کم کرتا ہے اور عوام کو سہولت فراہم کرتا ہے۔ اچھا، اختیارات کی اس فہرست میں ایک ایسی طاقت ہے جو شاید سب سے اہم ہے، اور یہ وہ ہے جو ایک عام شہری کو اس وقت قانونی حق دیتی ہے جب پولیس اس کی بات نہیں سنتی۔ میں ایف آئی آر درج نہ کیے جانے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ یہ وہ اختیار ہے جو روزمرہ زندگی میں سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ قانون کی کتاب میں اسے سیکشن 22A کا حصہ 6 کہا جاتا ہے، لیکن آسان لفظوں میں یہ اینٹی ایف آئی آر شکایت کا حل ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر پولیس کسی کی جائز شکایت پر مقدمہ درج نہیں کر رہی یا تفتیش میں غفلت برت رہی ہے تو اس کے خلاف شکایت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ ہے، یہ اختیار ہر جسٹس آف دا پیس کو نہیں دیا گیا، یہ صرف ایکس آفیشیو جسٹس آف دا پیس کو حاصل ہے۔ یہ ایکس آفیشیو کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ایکس آفیشیو کا مطلب ہے عہدے کے لحاظ سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں حکومت مقرر نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے سرکاری عہدے کی وجہ سے خود بخود جسٹس آف دا پیس بن جاتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ضابطہ فوجداری کا سیکشن 25 بتاتا ہے کہ ہر ضلع کا سیشن جج اپنے پورے ضلع کے لیے ایکس آفیشیو جسٹس آف دا پیس ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پولیس کے خلاف شکایت سننے کا اختیار عدلیہ کو دیا گیا ہے۔ بالکل، اسے ایسے سمجھیں کہ سیشن جج کے پاس 2 ٹوپیاں ہوتی ہیں، ایک ان کی جج والی ٹوپی جو وہ عدالت میں پہنتے ہیں، دوسری جسٹس آف دا پیس کی ٹوپی جو انہیں عدالت سے باہر پولیس کی کارکردگی پر براہ راست نظر رکھنے کا اختیار دیتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ قانون نے پولیس پر نگرانی کا یہ سب سے اہم اختیار کسی عام شہری کو نہیں بلکہ انصاف کے نظام میں موجود ایک اعلیٰ اور تجربہ کار عہدیدار کو سونپا ہے۔ یہ پولیس کے کاموں پر ایک واضح عدالتی چیک ہے۔ یہ تو اختیارات کی تقسیم اور توازن کا ایک بہترین نظام ہے۔ ایک طرف حکومت کمیونٹی کے معزز شہریوں کو کچھ اختیارات دیتی ہے اور دوسری طرف پولیس کو جوابدہ ٹھہرانے کی سب سے بڑی طاقت عدلیہ کے پاس رکھی گئی ہے۔ درست کہا، یہ نظام کی خود احتسابی کو یقینی بناتا ہے۔ جب ایک شہری تھانے جاتا ہے اور اس کی شکایت نہیں سنی جاتی تو اس کے پاس ایک ایسا دروازہ موجود ہے جو براہ راست عدالتی نظام سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہم نے ان کے اختیارات پر تو کافی بات کر لی، لیکن ظاہر ہے اتنے اختیارات کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہوں گی۔ قانون ان کے فرائض کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سیکشن 22B ان کے فرائض کی تفصیل بتاتا ہے اور یہاں بھی فوری کارروائی پر بہت زور ہے۔ مثال کے طور پر اگر انہیں اپنے علاقے میں کسی جرم کی اطلاع ملتی ہے تو ان پر لازم ہے کہ وہ فوراً اس معاملے کی چھان بین کریں اور اس کی تحریری رپورٹ قریبی میجسٹریٹ اور پولیس اسٹیشن کو دیں۔ یہ لفظ فوراً بہت اہم ہے نا؟ جی، یہ کلیدی ہے۔ ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ فعال کردار ادا کریں، دفتر میں بیٹھ کر انتظار نہ کریں۔ اور اگر جرم سنگین نوعیت کا ہو، جسے قانون کی زبان میں قابل دستاندازی جرم کہتے ہیں، تب ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ اس صورت میں ان کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ جائے وقوع کو محفوظ بنائیں، یعنی پولیس کے پہنچنے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہاں سے کوئی ثبوت ہٹایا نہ جائے۔ تو وہ ایک طرح سے ثبوت کے پہلے محافظ بن جاتے ہیں۔ بالکل، تاکہ تفتیش صحیح سمت میں آگے بڑھ سکے۔ اسی سیکشن میں ایک اور فریضے کا ذکر ہے جو بہت سنجیدہ لگتا ہے، کسی مرتے ہوئے شخص کا بیان ریکارڈ کرنا۔ جی،
اور یہ شاید ان کی سب سے نازک اور اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ مرتے ہوئے شخص کا آخری بیان عدالت میں ایک بہت مضبوط ثبوت مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرنے والا شخص جھوٹ نہیں بولتا۔ یہ فریضہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون جسٹس آف دی پیس پر کس قدر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، ایک ایسا نظام جس میں عوام کی شمولیت بھی ہے، پولیس پر عدالتی نگرانی بھی، لیکن یہاں وہ سوال پیدا ہوتا ہے جو شاید سب کے ذہن میں ہوگا۔ کیا یہ نظام عملی طور پر بھی اتنا ہی مؤثر ہے جتنا کتابوں میں لگتا ہے؟ یہی اس پوری بحث کا سب سے اہم پہلو ہے۔ قانون تو موجود ہے اور بہت طاقتور بھی، لیکن اس کی افادیت دو چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، عوام میں اس کے بارے میں آگاہی کتنی ہے، اور دوم، اس پر عمل درآمد کتنا ہوتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ایسا کوئی عہدہ موجود بھی ہے۔ بالکل، بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اگر پولیس ایف آئی آر درج نہ کرے تو وہ سیشن جج کے پاس درخواست دے سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے ہمارے پاس ایک بہت طاقتور ہتھیار تو موجود ہے، لیکن ہمیں اس کے استعمال کا طریقہ ہی معلوم نہیں۔ جی، اور اس آگاہی کی کمی کی وجہ سے اس نظام کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ فرض کریں ایک چھوٹے سے گاؤں میں زمین کا تنازع ہے۔ ایک بااثر شخص غریب کسان کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور مقامی پولیس اس کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ اب اگر اس گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو کہ حکومت نے ایک ریٹائرڈ اسکول ٹیچر کو جسٹس آف دی پیس مقرر کیا ہوا ہے، تو وہ ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ اور وہ فوری کارروائی کر سکتے ہیں؟ جی، وہ پولیس کو بلا سکتے ہیں، صورتحال کی رپورٹ مجسٹریٹ کو دے سکتے ہیں اور کسان کو ایک قانونی راستہ دکھا سکتے ہیں۔ یہ کردار اسی لیے بنایا گیا تھا۔ لیکن اگر کسی کو اس کردار کا علم ہی نہ ہو تو یہ سب کتابی باتیں رہ جاتی ہیں۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ جسٹس آف دی پیس کا عہدہ ایک رسمی حیثیت سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا آئینی اوزار ہے جو عام شہری کو بااختیار بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ جی، اور پولیس کو جواب دہ ٹھہرانے اور انصاف کو نچلی سطح تک پہنچانے کے لیے یہ ایک ایسا نظام ہے جسے مقامی کمیونٹیز کے اندر نگرانی اور رسائی کی ایک تہہ شامل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ 1898 میں بھی قانون بنانے والوں نے نظام میں ممکنہ خامیوں جیسے پولیس کی غیر فعالیت کا پہلے سے اندازہ لگا لیا تھا، اور شہریوں کو اس کے ازالے کے لیے ایک مخصوص اور بااختیار طریقہ فراہم کیا تھا۔ تو ہم نے 100 سال سے بھی پرانے قانون میں لکھے گئے اختیارات اور فرائض دیکھے جو آج بھی اتنے ہی متعلقہ ہیں۔ یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کے ڈیجیٹل دور میں جہاں ہر شخص کے پاس کیمرہ ہے اور سوشل میڈیا پر آواز اٹھانا بہت آسان ہو گیا ہے، کیا جسٹس آف دی پیس جیسے رسمی اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے عہدے کی کوئی نئی اہمیت پیدا ہوتی ہے، یا یہ گزرے وقت کی نشانی بن کر رہ گیا ہے؟ اور اس طاقتور قانونی راستے سے ہماری اجتماعی لا علمی، شہریوں اور ریاست کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان تعلقات کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.